درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ ہر سنی مسلمان کے نزدیک ایمان و قرآن کی روشنی میں یہ امر بدیہی ہے کہ آج مسلمانان عالم جن مصائب و آلام میں مبتلا ہیں ان کا واحد سبب شریعت مطہرہ کے احکام کی خلاف ورزی اور دین و مذہب کے معاملے میں وہن و مدانحت، بے حمیتی، سہل انگاری و بے غیرتی ہے، اور ان مصائب و آلام کا واحد علاج اسی سبب کو دور کرنا ہے۔ جو شریعت کے معاملے میں لاپرواہی برت رہے ہیں، خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تو یہ وجہ ہے، اس کو دور کر دیا جائے، ابھی سارے معاملات صحیح ہو جائیں۔ اور حضرات علماء اہل سنت اساتین دین و ملت کثرہم اللہ تعالی و نصرہم بفضلہ تعالی و بکرم حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تحریراً و تقریراً برابر اسی سبب کو دور کرنے میں مشغول و مصروف ہیں۔ افسوس تو یہی ہے کہ نیچری لیڈروں نے ایمانی و قرآنی تدبیر شفا کے اختیار کرنے کو مرض بتا دیا۔ نیچری لیڈروں نے، صلح کلی لیڈروں نے ایمانی قرآنی تدبیر شفا، جو قرآن و ایمان کی روشنی میں شفا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی کو مرض بتا دیا، اور بے دینی و لا مذہبی قبول کرنے کو اپنے دکھ کی دوا ٹھہرایا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہماری اس کتاب کے مباحث کو جس نے غور و انصاف کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اس پر شبلی اعظم گڑھی کے ان اشعار کا، جو پیچھے اشعار گزرے ہیں اس کے، اسی میں یقینی و ارتداد قطعی ہونا مہر نیم روز و ماہ نیم ماہ سے بھی بڑھ کر واضح و روشن ہے۔ یہاں ہم صرف ایک آیت کریمہ کی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اے محبوب تم فرما دو کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تمہیں حکم فرمایا کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ آیت مبارکہ کا روشن فرمان ہے، اور ہر سنی مسلمان کا اس پر اذعان و ایمان ہے کہ قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام مکلفین جن و انس پر فرض ہے کہ آج سے 1350 برس پہلے حضور اقدس سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دین و مذہب دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اسی پرانے دین، اسی قدیم مذہب کو قبول کر کے اسی کی پیروی، اسی کا اتباع کریں۔ ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ اسی دین کو اختیار کریں جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے دیا ہے۔ اور جو شخص اس سے روگردانی کر کے کسی اور دین و مذہب کو اختیار کرے گا، خواہ وہ یورپ والوں کا ہو یا امریکہ والوں کا ہو، ایشیا کا ہو یا افریقہ کا ہو، وہ کافر مرتد بے ایمان ہے۔ جو 1400 سال پرانے مذہب کو چھوڑ کر کے کسی بھی نئے مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا، بے ایمان ہوگا۔ مگر نیچریوں کا یہ اعظم گڑھی ریفارمر کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کی تمام بیماریوں کا صرف یہی ایک علاج ہے کہ یورپ کی تہذیب، یورپ کی معاشرت اختیار کر لی جائے، یعنی خود داڑھیاں مڈائیں، اپنی عورتوں کے سروں کے بال کتروائیں، خود بھی سنیما تھیٹر دیکھیں، ان کو بھی دکھائیں، جو بلی پارک اور وکٹوریا گارڈن وغیرہ باغوں بازاروں کے بے پردہ سیر اور دوستوں یاروں آشناؤں سے ملاقات اور تخلیے کی ان کو بخوشی اجازتیں عطا فرمائیں۔ تقریبوں اور دعوتوں کے موقع پر خود بھی ناچیں، ان کو بھی نچائیں، ان کو فلم ایکٹرز بنائیں،
خود بھی یورپین لباس پہنے، ان کو بھی میڈموں اور مسوں کا حیا سوز لباس جس سے سر، گردن اور دست و بازو اور سینہ و ران اور پنڈلیاں قطعاً برہنہ رہیں پہنائیں۔ شادی کے قابل مردوں اور عورتوں کے ایک مدت تک نہایت آزادی اور بے باکی کے ساتھ باہم ایک دوسرے سے جلوت و خلوت میں میل جول رکھنے کی رسم کو یہاں کے مسلمانوں میں بھی جاری کرائیں۔ میز کرسی پر چھری کانٹے چمچے سے کھانا کھائیں، غرض سر سے پیر تک یورپ کی تہذیب و معاشرت کے گہرے رنگ میں رنگ جائیں۔ شبلی اعظم گڑھی دیوبندیوں کا مولوی تھا، اس نے کچھ اشعار لکھے، اس میں گایا کہ مسلمان اسی پرانے مذہب پر ہے، اسی پرانے ڈھنگ پر ہے، یورپ کہاں پہنچ گیا، امریکہ کہاں پہنچ گیا، تو اب چاہیے کہ یورپ کی پیروی کی جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اسی کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یورپ کی پیروی کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس طرح سے بے حیائی کی جائے، عورتوں کو اسی طریقے سے گھمایا جائے، تو اس طرح سے لاپرواہی برتی جائے۔ فرماتے ہیں آگے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یورپ کی گڑھی ہوئی سائنس پر بھی ایمان لائیں، معاذ اللہ، اور 1350 برس کے قدیم دین اسلام و مذہب اہل سنت کو پرانی جنتری سمجھ کر اس سے یکسر ہاتھ اٹھائیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ کیا کسی سنی مسلمان کو اپنے دین و مذہب کی روح سے ان کلمات ملعونہ کے قائل کے قطعی یقینی کافر و مرتد ہونے میں کچھ شک و شبہ رہ سکتا ہے؟ جو کہے کہ پرانے دین کو چھوڑ کر کے اب نیا طریقہ اختیار کرو، وہ پرانی رسم و رواج چھوڑ دو، پرانا مذہب چھوڑ دو، اب نئے مذہب میں آ جاؤ معاذ اللہ، تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ وہ ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا، یقیناً کافر مرتد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایسے فتنے سے اور ہر ایسے آزاد خیالی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور پرانے دین و مذہب یعنی مذہب اسلام پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتہ۔